السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چند مشہور ملحدین ایٹیسٹس ہیں جس نے مرتے وقت چند الفاظ کہیں تو آپ ہی سنیں اور دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر کریں۔ نمبر 1، بورجیا: میں اپنی زندگی میں موت کے سوا ہر چیز کی تیاری کرتا تھا، اور اب جب میں مرنے والا ہوں تو موت کے لیے تیار نہیں۔ نمبر 2، تامس ہوبس: یہ ایک سیاسی فلسفی تھا، مرتے وقت کہتا ہے میں اس وقت اندھیروں میں گرا پڑا ہوں، کوئی مجھ سے پوری دنیا لے لے اور صرف ایک دن زندگی دے دے۔ تامس پین: یہ 18ویں صدی کا ملحد مصنف ہے جس نے مرتے وقت کہا میں اس وقت ایسے عذاب میں ہوں کہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اور بلا شبہ جو میں نے کیا ہے میں اسی عذاب کا مستحق ہوں۔ اگر آج میرے پاس پوری کائنات ہوتی اور اس دنیا کی مثل ایک اور دنیا بھی ہوتی تو میں اس تکلیف کے بدلے دے دیتا۔ آج مجھے اللہ نظر آ رہا ہے جبکہ میں پوری زندگی شیطان کا چیلا بنا رہا۔ نمبر 4، سر تومس اسکاٹ: یہ ایک انگریزی مشیر تھا جو 4951 میں فوت ہوا اور مرتے ہوئے کہہ رہا ہے لمحوں پہلے تک میں کسی معبود یا کے وجود پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اصلی ہے اور اللہ کا وجود بھی ہے، اب جب کہ میں عذاب کے راستے پر ہوں اور یہ اللہ کی عدالت ہے۔ نمبر 5، والٹیئر: یہ ایک فرانسیسی فلسفی ملحد تھا جس نے اپنے معالج ڈاکٹر فوکن کو مرتے وقت اپنی بات کی ہدایت کی تھی، اگر تم مجھے 6 ماہ زندگی اور صحت اور دے سکو تو میں تمہیں اپنے پاس موجود آدھی ہی دولت سے نواز دوں گا، اب میں مر رہا ہوں اور جہنم میں جا رہا ہوں۔ نمبر 6، نرس والٹیئر: اگر دنیا کی ساری دولت بھی یورپ کو دے دی جائے تو میں کسی ملحد کو نہیں دیکھنا چاہتا، میں خود اس وقت تکلیف میں مبتلا ہوں اور پوری رات بخشش کے لیے چیخ رہا ہوں۔ نمبر 7، ڈیوڈ ہیوم: یہ ایک اسکاٹش مورخ ملحد ہے جس نے 6771 میں مرتے وقت چیختے ہوئے کہہ رہا تھا آگ نے مجھے اپنے شعلوں سے جلا دیا، وہ اپنی موت کے وقت بہت مایوس تھا۔ نمبر 8، نیپولین بوناپارٹ: فرانسیسی شہنشاہ جس نے اپنی بادشاہت کی بھوک کو پورا کرنے کے لیے لاکھوں افراد کو قتل کیا، دنیا کی حکمرانی کو بہت پسند کرتا تھا، مرتے وقت کہنے لگا دیکھو میں اپنے وقت سے پہلے ہی مر کر زمین کی اصل طرف لوٹ آیا ہوں، حالانکہ میں سب سے بڑا فرانسیسی شہنشاہ ہوں، میں جس گڑھے میں پڑا ہوں اس میں اور ہمیشہ کے باغ جنت کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ نمبر 9، سر فرانس نیوبرٹ: یہ برطانوی ملحدین کلب کا سربراہ تھا، اس نے اپنی موت کے وقت اپنے بستر کے چاروں طرف والوں کو بتایا مجھ سے یہ مت کہو کہ کوئی معبود نہیں کیونکہ میں اب اس کی موجودگی میں ہوں، اور مجھے یہ مت کہو کہ کوئی جہنم نہیں کیونکہ اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس جہنم میں پھسل رہا ہوں، اگر میں 1000 برس بھی زندہ رہتا تو اس آگ کو جھٹلاتا رہتا، اب ہزاروں سال بعد بھی مجھے اس آگ سے خلاصی ملنے والی نہیں، یہ آگ مجھے جلائے جا رہی ہے۔ جس میں سے نمبر 10 یہ ایک فرانسیسی بادشاہ تھا جس نے 1572 میں فرانس کے 10,000 پروٹسٹنٹ عیسائیوں کو مار ڈالا کیونکہ وہ کیتھولک مذہب میں نہیں تھے۔ اس نے موت سے پہلے اپنے ڈاکٹروں سے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ جن کو میں نے قتل کیا وہ میرے سامنے سے گزر رہے ہیں اور ان کے زخموں سے خون بہہ رہا ہے اور میری طرف اشارہ کر رہے ہیں، مجھے اپنا ٹھکانہ نظر آ رہا ہے، میں نے ایسے گناہ کیے جو ہمیشہ مجھے سزا دیتے رہیں گے۔ نمبر 11، ڈیوڈ اسٹراس: یہ ایک جرمن قوم پرست ادیب تھا جو 1874 میں فوت ہوا، مرتے ہوئے کہنے لگا میرے فلسفے نے مجھے ذلیل کر دیا اور میں اس وقت اپنے آپ کو دانتوں والی مشین کے جبڑے میں محسوس کر رہا ہوں جو مجھے کسی بھی لمحے کچل دے گی۔ نمبر 12، امریکی میگزین نیوز ویک کو دیے گئے ایک انٹرویو میں روسی کمیونسٹ جوزف اسٹالن کی بیٹی سویتلانا اسٹالن نے اپنے والد کے انتقال کے وقت کی بات کرتے ہوئے کہا میرے والد کی موت بہت خوفناک تھی، اس نے اپنی موت کے لمحے اچانک آنکھیں کھولیں، پاگل اور غصیلی نظروں سے وہاں موجود لوگوں کی طرف دیکھا اور اپنے بائیں ہاتھ سے ہمارے اوپر اشارہ کیا کہ کوئی چیز مجھے آگ میں دھکیل رہی ہے، ایسی موت احساس محرومی کی علامت ہے۔ نمبر 13، اینتون لیوی: چرچ آف شیطان کے بانی اور بائبل آف شیطان کے مصنف جو کہ 1997 میں فوت ہوا، روتے ہوئے کہا یہ میں نے کیا کیا، میں نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے، وہ بار بار اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور استغفار کر رہا تھا۔ یہ جو کتابیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ملاحظہ کر لیں۔ دوستو یہ وہ چند مشہور ملحد تھے جو اللہ کے وجود کو ہی نہ مانتے تھے اور مرتے وقت سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا سبحانک یا ربی ما اعظمک، اے اللہ پاک ہے تو کس قدر عظمت اور بڑائی والا ہے
کیا ہی خوب نقشہ کھینچا ہے قرآن نے. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. سورۃ قاف کی آیت ہے. یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا لیکن ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا، پس آج تیری نگاہ بہت تیز ہے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے مرتے وقت جو ہے یہ کلمہ نصیب فرمائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا مانگی ہے. اللہم آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.